اچھا لطیف کھوسا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جب بھی سماعت ہوتی ہے حکومت کی ایک استدعا ہوتی ہے کہ جی فل کوڈ بنایا جائے. کیا یہ استدعا حکومت کی جانب سے کی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ معاملہ صرف عدالتی وقت ضائع کرنے کا ہے، معاملے کو طول دینے کا ہے، یا کیا چاہتی کیا ہے حکومت؟ صرف عدالت کا وقت ضائع نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ جو ہے قوم کو بھی ایک اذیت اور کرب میں مزید مبتلا کیا جا رہا ہے. پہلے ہی ایک کنفیوژن انہوں نے کریٹ کر دی کہ ہم 4-3 کو تو مانتے ہیں، 4 والے کو مانتے ہیں، 3-2 کو نہیں مانتے، 4-3 کو مانتے ہیں. ارے بھائی 4-3 کو مانتے ہو یا 3-2 کو مانتے ہو، یہ تمہارا کام تو نہیں ہے ماننا نہ ماننا. یہ تو عدالت میں جو فیصلہ کرنا ہوتے ہیں. آج بھی جب شروعات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ میری پہلے ذرا استدعا اس پر سن لیجیے گا اٹارنی جنرل نے کہ ہم نے ایک سی ایم دی ہے، اپلیکیشن دی ہے کہ فل کورٹ جو ہے اس مقدمے کو سنے. تو چیف جسٹس صاحب نے اور بلکہ اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ بھائی بات تو اس میں فل کورٹ بننے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ کیا لیجسلیٹو کمپیٹنس جی کیا جو ہے مقننہ کو، پارلیمنٹ کو کیا اختیار ایسا قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ بنانے کا اختیار ہے بھی آئین میں کہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 میں جب انہوں نے کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا اور ایک ہی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ آئی تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور پہلے حصے کی جو شیڈیول میں دیا گیا ہے اس کی شک اس کی جو ہے کلوز 55 یعنی آئٹم نمبر 55 جو ہے اس کلوز کا، اس میں لکھا ہوا ہے جو لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، یعنی قانون سازی فیڈرل لیجسلیچر کن کن امور پر کر سکتی ہے، اس میں مندرج ہیں سارے. اور آئٹم 51 میں کہا گیا ایکسپٹ یعنی سوائے سپریم کورٹ کے، ایکسپٹ دی سپریم کورٹ باقی عدالتوں کے بارے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کی دسترس پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے. اچھا تو ایکسکلوڈ جب کیا گیا ہے تو آئین میں یہ ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، اس لیے اس کی منطق یہ تھی کہ آرٹیکل 191 کے تحت جو ہے سپریم کورٹ نے پہلے ہی اپنے جو ہے ضوابط اور قواعد یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے یہ رولز 1980 کے بنا دیے ہوئے ہیں آلریڈی، جو کہ سپریم کورٹ رولز 1980 کہلاتے ہیں، وہ آلریڈی بنائے ہوئے ہیں. اب آپ کیسے اس پر جب قانون سازی کر سکتے ہو جب اس آئینی اختیار کے تحت ہی سپریم کورٹ 1980 میں اپنے رولز بنا چکی ہے. تو اب اس کا طریقہ یہی ایک ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز مل بیٹھ کر اپنے ان بنائے ہوئے جو آئین بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 184(3) میں جو سپریم کورٹ اپنے اختیارات جو ہے ثوابدیدی کرے گی، اس میں اپیل کا حق، تو اپیل کا حق دینا پھر آپ کو آئین کو ترمیم کرنا بالکل آئین کو ترمیم کرنی پڑے گی. وہ آئین میں ترمیم کیسے ہوگی؟ 2/3 اکثریت بھی اس میں چاہیے، یہ معاملہ بھی حکومت کو دیکھنا ہوگا. بالکل صحیح پوائنٹ. لیکن لطیف کھوسا صاحب، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.